السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو ایک ان کے وزیر تھے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، آصف بن برخیہ، تو وہ کون سا علم تھا ان کے پاس جو انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے تخت بلقیس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا تھا۔ اس پہ یہ جواب چاہیے کہ وہ کون سا علم آصف بن برخیہ کے پاس تھا کہ وہ تخت بلقیس کو لے آئے۔ لیکن یہ قرآن کریم میں سارا ذکر ہے کہ اللہ کی ذات نے جہاں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے دربار میں آصف بن برخیہ کے پاس ایک خاص علم تھا۔ وہ خاص علم کیا تھا؟ وہ اللہ کی معرفت سے آشنا تھے، وہی علم جو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے اپنی مخلوق میں سے جیسا بھی اس کو عرفان عطا کرے۔ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، وہ جس کو چاہے جس طرح کا چاہے اپنے خزانوں میں سے، اپنی معرفت میں سے اپنا عرفان، اپنا علم جسے چاہے وہ عطا کرے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ کی ذات نے وہ علم عطا فرمایا جس کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن خضر علیہ السلام نبی بھی نہیں تھے۔ تو پھر ان کے پاس جو ہے اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ ایک مومن تھے، مرد کامل تھے، اور چونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں سب سے خاص جو ان کے اصحاب تھے ان میں سے تھے، تو وہ مومنین میں سے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے آصف بن برخیہ کو وہ معرفت حاصل کی، وہ ایک نکتہ داں تھے کہ ان کو اس چیز کا ادراک تھا، وہ یہ معرفت رکھتے تھے کہ شان نبوت کیا چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو شان اللہ نے عطا کی، نبوت عطا کی، یہ نبوت ہے کیا چیز۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے انہی سے اجازت طلب کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر، ان کی خواہش پر کہ اگر آپ اجازت دیں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے، اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس آ جائے گا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تو ایک بات یاد رکھیں کہ نبی سب سے پہلے تو نبی دنیا میں ہر دور میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ نائب وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات جو ہے اپنی نشانیوں میں سے، اپنی عنایات میں سے، اپنے فضل میں سے جس کو صاحب اجازت منتخب کرتی ہے اللہ کی ذات۔ تو جب نبوت کسی کو عطا کی جاتی ہے تو اس میں نبی کی اپنی کوئی مرضی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی، اس کی ساری مرضی اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی میں جو ہے وہ پیوست ہوتی ہے۔ تو اس لیے آصف بن برخیہ کو یہ علم تھا کہ آپ کی اجازت کی وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ ہوگا، کیونکہ نبی کی اجازت ہی دعا ہوتی ہے، دعا کا درجہ رکھتی ہے، اور نبی کی دعا اللہ کی ذات رد نہیں کرتی۔ سب سے پہلے شان نبوت کو سمجھنا پڑے گا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ نبی کی دعا، یہ جو اجازت ہے، نبی کی اجازت وہ دعا کا درجہ رکھتی ہے، اور نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے جب آصف بن برخیہ نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ اجازت دیجئے تو اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت جو ہے نا وہ ادھر پہنچ جائے گا،
تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تو در حقیقت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی وہ تخت بلقیس جو تھا وہ حاضر ہوا۔ صرف ان کے پاس علم یہ تھا، آصف بن برخیہ کے پاس ایک خاص علم جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ ان کو شان نبوت کی معرفت حاصل تھی۔ وہ اس راز سے آشنا تھے کہ اگر انہوں نے فرما دیا کہ اجازت ہے، اجازت سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اگلے کی مرضی ہے، اگلے کی رضا اس میں شامل ہے طلب کرنے والے کی۔ تو جب انہوں نے اجازت دی تو پھر وہ تخت بلقیس دربار ختم ہونے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اسی طرح حاضر ہوا جس طرح اللہ کی ذات نے حضرت سلیمان حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان پر جب وہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنے کے لیے ان کو لے کے گئے تو جب دمبا آنکھ جھپکنے سے پہلے جس طرح آیا تو اسی طرح یہ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن ہم ان واقعات میں غور و فکر نہیں کرتے اور عقلی طور پہ ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز تو ناممکن ہے، انسان کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو اس کو حکم دے دیتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے باہر انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہاں پہ وہ منشا جو تھی اس کے اندر وہ اللہ کی رضا تھی کہ تخت بلقیس کو لایا جائے۔ پھر یہ سارا پراسی جو ہے یہ ایک داستان کے لیے یا ایک واقعہ کے لیے، ایک سبق کے لیے پھر اس کو پیش کیا گیا۔ در حقیقت اس میں مقصود یہ تھا کہ اس کی عقل کو پرکھا جائے۔ بلقیس جو ملک سبا کی بادشاہ تھی اور وہ سورج کی پرستش وہ لوگ کرتے تھے، اس کی عقل کا اندازہ لگانا تھا، اس کی سمجھ کا اندازہ لگانا تھا۔ اس کے اندر بھی ایک راز تھا، اس تخت کو، اسی کے تخت کو اس دربار میں بلوانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اس کے بعد جو ہے نا تبلیغ بھی کرنی تھی اسلام کی، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بھی دینی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے، کیونکہ نبیوں کی زندگی جو ہے یا ان کے فرمان جو ہے وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ تو در حقیقت وہ قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے کہ تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ سمجھ سکیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس کی عقلی جو شعور ہے وہ کس لیول پہ ہے، یہ اس کو تسلیم کرے گی اس چیز کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مسئلے کے لیے تھیں تاکہ وہ پورا ملک جو ہے وہ اسی طرح اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ اس ملک کی بادشاہ تھی، جو اس نے فیصلہ لینا تھا وہی اس کی رعایا نے فیصلہ لینا تھا۔ تو یہاں پہ وہ علم جو آصف بن برخیہ کو اللہ کی ذات نے عطا کیا تھا، وہ علم، وہ نقطہ یہی تھا کہ وہ شان نبوت سے آشنا تھے۔ ان کو یہ معرفت حاصل تھی کہ نبی کا حکم در حقیقت اللہ کا حکم ہے، اس لیے انہوں نے انہی سے اجازت طلب کی، آصف بن برخیہ نے۔ اور اس کے پیچھے جو رول تھا وہ نبی کی اپنی رضا کا رول تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی رضا اس میں شامل تھی۔ اور اسی رضا کے بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب نبی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ضم کر دیتے ہیں تو اللہ کی رضا اور نبی کی رضا، دونوں کی رضا ایک ہو جاتی ہے، ایک نقطے پہ آ کے، وہاں دو ہی نہیں ہوتی۔ اب عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے ہزاروں میل کا وہ فاصلہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پل میں وہ تخت بلقیس کیسے آ گیا ان کے دربار میں، تو عقل تو الجھی ہوئی ہے چار سو اسی چکر میں، یہ فاصلوں کے چکر میں۔ لیکن اللہ کی ذات کے وہ معاملات ہیں کہ اللہ کی ذات جب کسی چیز کو حکم کر دیتی ہے، فرما دیتی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ کے اس معاملے میں کسی عقل، کسی علم کی
کوئی رسائی نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات دلیلوں سے، عقلوں سے اور علم سے، ان تمام چیزوں سے اس کی ذات پاک جو ہے وہ بالا تر ہے۔ تو اس لیے اسد بن برخیہ کے پاس وہ علم جو تھا وہ یہی علم تھا کہ آپ کو یہ معرفت حاصل تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اجازت دے دیں گے یہ کام ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر وہ آسمانوں سے دنبا آ سکتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے، تو تخت بلقیس جو ہے وہ چند ہزار کلومیٹر سے، چند ہزار میل کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ یہ سارا رول در حقیقت اس رب رحیم کا اپنا تھا، لیکن آگے صرف یہ اسباب تھے۔ تو اللہ کی معرفت جو تھی اس کا علم تھا اسد بن برخیہ کا، وہی علم جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے عطا کیا۔ دیکھیں ہر ایک کی شان، اس کا درجہ الگ الگ ہے۔ اللہ کے بندوں کو بھی جو علم ملا وہ بھی علم اللہ ہی کا تھا، اور جو اللہ کے نبیوں کا ملا، نبیوں کو علم ملا، وہ بھی اللہ ہی کا علم تھا۔ علم ایک ہی طرف سے آ رہا ہے، الگ الگ طرف سے نہیں آ رہا۔ وہی ذات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا رہی ہے، وہی ذات جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بھی بنا رہی ہے، اپنا نیک اور خاص مقرب بندہ بھی بنا رہی ہے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ دریا کے اس پار جو ہے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جتنی بھی نئی کشتیاں اپنے قبضے میں لے لو، تو جو علم ان کو ملا تھا اسی طرح وہ علم جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور اسد بن برخیہ کا علم ایک ہے، علم ایک نہیں ہے دونوں کا، ان کی نوعیت الگ ہے، ان کی نوعیت الگ ہے، لیکن یہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ اپنے کسی بھی بندے کو چاہے اپنی معرفت سے، اپنے علم سے جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے وہ علم اسد بن برخیہ کو بھی عطا کیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ چاہے جتنے مرضی مسافت پہ وہ تخت ہے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اجازت دے دیں گے تو وہ دربار ختم ہونے سے پہلے آ کر رہے گا۔ تو اس لیے انہی کی اجازت سے جو ہے انہوں نے دعا کی، اسد بن برخیہ نے۔ جو ہی انہوں نے دعا کی ہے تو انہوں نے پھر مولا کی طرف ہی رجوع کیا کہ مولا اب تو تیرے نبی کی اجازت ہے، اب تخت بلقیس آنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ تخت بلقیس کا رول جو ہے وہ حضرت سلیمان ہی کی طرف سے ہوا۔ اسد بن برخیہ جو تھے ان کو ایک ذریعہ بنایا گیا۔ تو یہ سارے معاملات وہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔